اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ مجھ سے تم کو اگر عداوت ہے، مجھ سے اختلاف ہے، رنجش ہے، تو میرے ساتھ جو رنجش، عداوت اور اختلاف جو ہے وہ اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم کو اللہ عذاب میں مبتلا کر دے، جس طرح گزشتہ اقوام کو مبتلا کیا تھا۔ لا یجرمنکم، جرم ہم لوگ اردو تلفظ میں جرم کہتے ہیں اور مجرم کہتے ہیں کسی گناہ کے مرتکب کو، کسی خلاف ورزی کے مرتکب کو ہم لوگ مجرم کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ جرامہ سے ہے۔ جرامہ قطع کہتے ہیں، قطع کرنا، منفصل ہونے، کسی چیز سے الگ ہونے کو جرامہ کہتے ہیں۔ جرم کا ارتکاب کرنے والا اپنے آقا کے حکم سے چونکہ کٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس لیے گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ لا یجرمنکم، یہ یہاں پر مفسرین نے لا یکسبنکم، لا یحملنکم، کہیں وادار نہ کرے، کہیں اس بات کا موجب نہ بنے کہ شقاقی، میری مخالفت تم کو، ان یصیبکم، کہ تمہارے اوپر وہی مصیبت آ جائے، وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح کے اوپر آیا تھا اور قوم ہود پر آیا تھا اور صالح کی قوم پر جو عذاب آیا تھا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور حضرت لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ ان پر جو عذاب آیا تھا وہی عذاب کہیں تم پر بھی نہ آ جائے میری مخالفت کے سبب سے، میرے مخالفت میں جانے کی وجہ سے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں ہے۔ زمانے کے اعتبار سے حضرت شعیب حضرت موسیٰ کے معاصر تھے، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے معاصر۔ حضرت ابراہیم ان کے زمانے کے رسول تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے درمیان میں 600 سے 700 سال کا فاصلہ ہے۔ زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ کوئی دور نہیں ہے، ابھی 600-700 سال کا فاصلہ ہے کہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آئے اس کے آثار تمہارے سامنے موجود ہیں۔ قوم لوط کے اوپر جو عذاب آئے اس کے آثار اس وقت بھی موجود ہیں۔ وہ صدوم کہتے تھے جہاں قوم لوط آباد تھی،
اس شہر کو شہر صدوم کہتے ہیں۔ شہر صدوم مدین کے نزدیک ہے، اور صدوم شہر جو غرق ہو گیا اور زمین میں دھس گیا، اور اس کی جگہ بحر میت یا ڈیڈ سی وجود میں آیا ہے، وہ وہاں بھی زندگی کے آثار ابھی بھی نہیں ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ خود جا کے دیکھا کہ موت کے آثار ابھی بھی اس کے گرد و پیش میں بحر میت، وہ دریا بھی دریا ہے، سمندر ہے، سمندر ہونے کے باوجود وہاں سمندری حیات اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کو بحر مردار ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، مکانی اعتبار سے بھی بعید نہیں ہے، مکان جائے وقوع کے حوالے سے بھی قوم لوط کی جگہ مدین کے دونوں ارض شام میں ہیں۔ مدین اور صدوم کوئی زیادہ فاصلے کے نہیں ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی قریب ہے اور زمان کے اعتبار سے بھی قریب ہے۔ پھر حضرت شعیب اپنے قوم سے فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، استغفار کرو، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس رب کے طرف توبہ کرو، اس رب کے آگے توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ تم مشرک ہو، شرک کر رہے ہو اپنے گناہ کے لیے، اگر استغفار کرو تو خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، چونکہ توبے کا دروازہ مشرک کے لیے کھلا ہوتا ہے، تا دم مرگ توبے کی گنجائش ہوتی ہے، اور جب موت سامنے آتی ہے تو اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسالت مآب نے فرمایا کہ اگر کوئی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر فرمایا سال بہت زیادہ ہے، 1 ماہ پہلے، مرنے سے 1 ماہ پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر فرمایا ماہ بھی زیادہ ہے، ہفتہ پہلے اگر توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ فرمایا ہفتہ بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا 1 دن پہلے، مرنے سے 1 دن پہلے اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ فرمایا دن بھی زیادہ ہے، موت سامنے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ جب موت سامنے آتی ہے اس وقت اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے، ایک ایسا وقفہ آتا ہے کہ موت کے تحقق ہونے اور اس دنیا سے نکلنے کے درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے، وہ ہے موت کا سامنے آنا۔ قال انی تبت الآن، جب موت حاضر ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی۔ موت حاضر ہونے کے بعد توبہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ موت حاضر ہونے کے بعد وہ ایک اعتبار سے اس دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے، وہ آوازیں سننا شروع کرتا ہے جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ اس دنیا سے وہ تقریباً اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے، ابھی موت آئی نہیں ہے، موت صرف سامنے آئی ہے۔ اس دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے، اب وہ عالم آخرت کے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے لیے اپنی آئندہ والی زندگی کا رزلٹ یا گزشتہ زندگی کا، یا کہنا چاہیے یا آنے والی قسمت کا فیصلہ جو اس کو سنا دیا جاتا ہے۔ قرآن آیات ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں یہ بات آ جائے گی وضاحت کے ساتھ، کہ موت کے وقت اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت جانا ہے، جہنم جانا ہے۔ اس وقت تک توبے کا دروازہ کھلا ہے، واستغفروا ربکم،
وَمَتُوبُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي، شروع میں فرمایا استغفار کرو ربکم، اب تمہارا اپنا رب ہے، بعد میں فرمایا ان ربی، میرا رب رحیم و ودود ہے۔ جب رحم اور محبت کی نوبت آئی تو اپنی طرف نسبت دی، اور جب توبے کا موقع آیا تو تمہارا رب کہہ دیا کہ رب تمہارا ہے، یا تمہارے رب کے پاس جاؤ، میرا رب رحم کرنے والا ہے، میرا رب رحم کرنے والا ہے۔ اپنی نبوت و رسالت کی معرفت کی طرف اشارہ ہے۔ رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معلوقات سے بہت پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس محبت کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے دعاؤں میں یہ بات موجود ہے، میں تم سے روگردانی کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، اور تو پھر بھی میری طرف مہربانی فرماتا ہے، میں معصیت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تمہاری درگاہ سے بھاگتا ہوں تو مجھے اپنی طرف بلاتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ تجھے میرے ساتھ کوئی مفاد ہے۔ یہ دعاؤں کا ترجمہ ہے۔ ایسا لگتا ہے اے اللہ کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے میرے ساتھ کوئی مفاد ہے۔ مہربان ہے خدا، رحیم و کریم ہے۔ جنگ حنین میں مشرکین اپنے بال بچوں کو، مال مویشی کو لے کر کے محاذ پر آئے تھے۔ جب ان کی شکست ہو گئی تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ ایک عورت ہے، اس نے گم کر دیا اپنے بچے کو، گم کرنے کے بعد وہ بچہ اس عورت کو مل جاتا ہے، اور بچے ملنے پر وہ بچے کو سینے سے لگا کر کے اس کو پیار کرتی ہے، اور ماں ہے، شفقت کا مظاہرہ کرتی ہے ماں۔ رسالت باب نے کہا اپنے اصحاب سے، دیکھو اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ کس قدر شفیق ہے، یہاں کس قدر یہ پیار دے رہی ہے اپنے بچے کو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، ماں ہے، پیار دینا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب اس سے زیادہ مہربان ہے، اس ماں سے جو اپنے بچے کے لیے اس سے زیادہ مہربان ہے خداوند عالم۔ ان ربی رحیم ودود، ہر جرم کو معاف کرتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرتا ہے انسان، توبہ کر لینے کے بعد وہ ذنب، وہ گناہ نہیں رہتا۔ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس پیار و محبت اور اس ہمدردی کے جواب میں لوط کی قوم کا یہ جواب تھا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ کہتے ہیں کہ اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ما نفقہ، نہیں سمجھ میں آتی، اور بے شک تم ہمارے درمیان بے سہارا بھی نظر آتے ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر چکے ہوتے، کیونکہ تمہیں ہم پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ وما انت علینا بعزیز، عزیز نہیں ہے، بالادست نہیں ہے۔ علینا، ہمارے اوپر تمہاری کوئی بالادستی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ قوم شعیب کا یہ کہنا ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری باتیں جو ہے اکثر ہم نہیں سمجھ سکتے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان بتوں کو چھوڑو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے آئے ہیں، ان کو ترک کرو، اور اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ نماز پڑھو اور پھر پابندی کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔
عموماً ہوتا کیا ہے کہ اول تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر کسی بات کے سمجھنے کے لیے محرک نہیں ہے، یا انسان کی خواہشات کے مخالف باتیں ہیں وہ انسان کے لیے سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ انسان کا ذہن متوجہ رہتا ہے۔ رسالۃ مآب کے زمانے میں بھی منافقین جو ہے وہ بیٹھتے تھے مسجد میں، خطبہ سنتے تھے، اور رسالۃ مآب وَأَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، فصیح اور بلیغ خطبہ بیان فرماتے تھے۔ ائمہ علیہم السلام جب تبلیغ کرتے ہیں تو صاف اور واضح لفظوں میں اپنا مدعا بیان فرمایا کرتے ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کے باوجود شعیب کی قوم کا کہنا ہے ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ رسالۃ مآب بھی جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے، منافقین بھی وہاں بیٹھتے تھے، وہ اپنے خیال میں گم ہوتے تھے، اور اثناء خطبہ میں کہیں منافقین کا ذکر آ جاتا تو پھر تھوڑے سے متوجہ ہوتے، اور پورا مطلب سمجھ میں نہ آتا تو باہر نکل کے کہتے تھے لوگوں سے، للذین اوتوا العلم، اہل علم سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے، ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یہ قاعدہ ہے دنیا میں، انسان کی مفاد کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے حق میں بات کرے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس بھی مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، اگر اس کے حق میں جواب دیا تو بہت شکریہ کر کے چلے جاتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں، اور اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اصلاً جتنا تکرار کرو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ان کا جو اپنا خیال تھا اس کے خلاف ہے۔ احیاناً تو کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اتنی کمزوری ہے، اتنی زیادتی ہے کہ یہ کیا حکم ہوا جو ان کے خلاف ہے، جی اس کی مرضی کے خلاف آتا ہے۔ ما نفقہ، جی ہمارے سمجھ میں نہیں بات آتی، کیونکہ ان کی خواہشات کے اور ان کے عادات کے خلاف، اس لیے ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ یہ آج بھی ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو بات لوگوں کی مفاد کے ہے وہ بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، جو مفاد میں نہیں ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، آپ کی کوئی قوت طاقت نہیں ہے۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ راحت قبیلے کہتے ہیں، اس قبیلے کہتے ہیں جو 10 افراد سے کم ہو، 10 افراد سے 7، 8، 6، 10 سے کم افراد پر مشتمل، اس کو راحت کہتے ہیں۔ تو راحت کہنا خود دلیل ہے کہ آپ کے پاس تو 10، 8 افراد سے زیادہ آپ کے قبیلے کے افراد نہیں ہیں، پھر بھی ہم اسی قبیلے کے 8، 10 افراد کا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ یہ آپ کا قبیلہ چھوٹا سا قبیلہ، کمزور سا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، عزیز کہتے ہیں عز الوجود، اسے بالادست کو کہتے ہیں، غالب آنے والے کو کہتے ہیں عزیز۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے عزیز، اللہ عزیز ہے یعنی بالادست ہے۔ آپ بھی کسی چیز کو عزیز کہتے ہیں تو عزیز الوجود کہتے ہیں کہ بہت کامیاب ہیں، آپ جیسے آدمی کم ہیں، آپ عزیز ہے کا مطلب یہ ہے میرا بیٹا میرے لیے عزیز ہے، میرا بیٹا کی محبت اور اس کی چاہت جو ہے میرے اوپر بالادست ہے، اور یہ کہنا مقصد ہوتا ہے۔ ہر جو چیز معزز ہوتا ہے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے، عزیز الوجود بھی کہتے ہیں۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں اے قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے لیے زیادہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ سے؟
وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کو تو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے، میرا رب یقیناً تمہارے اعمال پر احاطہ رکھتا ہے، کہ تم نے اللہ کا تو لحاظ نہیں کیا، اللہ کی مخالفت کرتے ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہو، میرے چند افراد کے تم لحاظ کرتے ہو، لحاظ تم کو اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے، نہ میرے قوم اور قبیلے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا جاؤں گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، جو چاہو کرو، اعمل عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی تمکنت، اقتدار اور طاقت اور قوت کو بروئے کار لا کر، مکانہ اپنے طاقت و اقتدار اور قوت کو کہتے ہیں، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، جو کچھ کر سکتے ہو، جس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہو، تمہارے اپنے قدرت و طاقت کے مطابق کیے جاؤ۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کیا جاؤ، جو چاہو کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ بغرض تحدید استعمال ہوا ہے، کرو دیکھا جائے گا، یہ ہوتا ہے نا امر کا صیغہ بغرض ایجاد بھی کہ اس پر عمل کریں، بغرض تحکم، بغرض استہزاء، بغرض تحدید بھی استعمال ہوتا ہے صیغہ امر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مجرم اپنے جرم کے انتہا کو پہنچتا ہے، یہ بات آپ کے فائدے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے سارے سامان فراہم کرتا ہے، اپنی فطرت میں بھی ہدایت ودیعت فرمائی ہے، فرشتے بھی موکل رکھا ہے ہدایت و رہنمائی کے لیے، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، اوصیاء اور ائمہ اور علماء، فقہاء، صلحاء، بہت سارے عوامل، اسباب اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ہدایت کے لیے، بندہ راہ راست پہ نہیں آتا، ہدایت کے سارے ذرائع جو ہے اس کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، حجت پوری ہو جاتی ہے، اس تک بات پہنچنے یا پہنچانے میں کوئی خامی، خرابی، کوتاہی نہیں ہوتی، یہ مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، یہ یا اس کا رسول اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت پھر یہ گمراہی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا ہے، اور ہدایت دینے والی ذات نے جب ہاتھ اٹھایا تو کہیں اور سے تو ہدایت ملنا نہیں، لہٰذا یہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا لے، اس سے بڑی سزا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کس کو چاہتا ہے گمراہ کرے، جو قابل ہدایت نہیں ہے اس سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ اس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ ہو جائے، یہ قابل ہدایت نہیں، ہدایت یہ لیتا نہیں تو پھر گمراہی ہو جائے گا۔ رسالت مآب رات کی تاریکی میں اٹھ کر میں جاتے تھے محراب عبادت میں اور دعا فرماتے تھے، رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرا مالک مجھے اپنے حال پر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ،
طرفۃ عین، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بہت بڑا عذاب نہیں ہے۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو یہی سزا سنا رہے ہیں، لِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ انی عامل، میں بھی اپنا عمل کروں گا، تم بھی اپنے جرم کا ارتکاب کیے جاؤ۔ سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چلے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، رسوا کن عذاب کس کے لیے آنے والا ہے، ومن ہوا کاذب، جھوٹ بولنے والا کون ہے، وہ حضرت شعیب کو کاذب کہتے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تم اپنے عذاب کا انتظار کرو، میں اپنی نجات اور تمہارے عذاب کے مشاہدے کا انتظار کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے انتظار فرج میں بھی فرج، ٹھیک ہے جی، فی انتظار الفرج فرجون، ہمارے احادیث میں ہے کہ انتظار فرج جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت انتظار فرج ہے، اور خود انتظار فرج میں بھی فرج ہے۔ تو حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو اپنے ہلاکت اور تباہی کا، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے برے انجام کے مشاہدے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔